الکوثر سے مراد آقا علیہ السلام کے معجزات کا کثیر ہونا بھی لیتے ہیں، اس آقا علیہ السلام کی نبوت و رسالت کے کثیر محاسن کو بھی لیتے ہیں، اس سے مراد آقا علیہ السلام کے علم اور معرفت کی وسعت اس کو بھی لیتے ہیں، اور علاوہ ان کے بھی بہت سے معنی، مطالب، معارف اور مرادات کتب تفسیر میں آئی ہیں اور اہل علم سے واقف ہیں۔ ان معانی، کثیر معانی میں سے ایک معنی ہے الکوثر کا، الخیر الکثیر، کہ بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی۔ اب الخیر الکثیر یہ ایک بڑا ایک اصطلاح ہے اور بڑی جامع اصطلاح ہے۔ کثیر تو آپ سمجھتے ہیں، اور کثیر سے یہ فعل کے وزن پہ بہت ہی مبالغے کا صیغہ ہے، بلکہ نہایت مبالغہ کی بھی جہاں انتہا ہو جائے وہ صیغہ ہے کوثر، کثرت کی انتہا۔ اتنی کثرت کہ اس سے آگے کثرت کا تصور بھی محال اور ناممکن ہو جائے۔ مگر یہ کثرت کس چیز کی؟ خیر، اور خیر سے مراد کیا ہے؟ خیر ہر اس خوبی کا نام ہے جسے سادہ لفظوں میں آپ ایک پوزیٹیو ویلیو کہتے ہیں، جسے آپ ایک بلیسنگ کہتے ہیں، جسے آپ ایک نعمت تصور کر سکتے ہیں، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عطا تصور کر سکتے ہیں۔ ہر وہ قدر، وہ نعمت، وہ خوبی، وہ صلاحیت، وہ استعداد، وہ حسن، وہ کمال و جمال جسے لوگ بنظر استحسان دیکھیں، جسے لوگ اچھا سمجھیں، جسے لوگ پوزیٹیو لیں، جو قابل تعریف اور قابل ستائش جسے سمجھا جائے، جس کی حمد کی جائے، جیسا کہ خدا آقا علیہ السلام کا اسم مبارک محمد حمد میں سے، جس کی بار بار حمد، ستائش اور تعریف کی جائے۔ یہی معنی الکوثر میں شامل ہے۔ تو گویا تمام خوبیاں، معنی یہ ہوا کہ ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا، اور اس کا ایک معنی جو آج بیان کر رہا ہوں، اور اس معنی پر صحابہ کرام کے قول بھی شاہد ہے، جس کا تذکرہ صحیحین میں، صحاح ستہ میں، احادیث صحیحہ سے بھی ثابت ہے۔ یہ معنی صحابہ کرام کے اقوال سے، احادیث صحیحہ میں ثابت ہے۔ یہ الخیر الکثیر، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ہر وہ نعمت اور ہر وہ خوبی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کے لیے اس کائنات میں پیدا کیا، خواہ اس کا تعلق انسانی شخصیت کی تخلیق اور تشکیل کے ساتھ ہے، اس کی کریشن کے ساتھ ہے، اس کی فزیکل کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ہے، اس کی طبی اور جسمانی جو خلقت ہے خواہ اس سے متعلق ہے، خواہ اس کا تعلق اس کے اخلاق اور اس کی اقتصادی خوبیوں کے ساتھ ہے، خواہ اس بلائی اور نعمت کا تعلق اس شخص کی دنیاوی زندگی کی خوبیوں کے ساتھ ہے، خواہ اس شخص کی اخروی زندگی کے احوال کے ساتھ ہے، خواہ ظاہری اعمال اور احوال کے ساتھ ہے اور صفات کے ساتھ ہے، خواہ اس کے باطنی احوال اور کمالات کے ساتھ ہے، خواہ جسمانی خوبی ہے، روحانی خوبی، ذہنی خوبی ہے یا بدنی خوبی ہے، وہ خوبی اس کے قال اور مقال میں ہے یا اس کے حال میں ہے،
گویا ہر وہ اعلیٰ صلاحیت اور خوبی اور نعمت اور اچھائی اور بھلائی جس پہ لوگ رشک کرتے ہیں اور جس کی تعریف کرتے ہیں، وہ ساری چیزوں کو الخیر کہا جاتا ہے، اس کے اوپر خیر کے لفظ کا اطلاق۔ تو معنی یہ ہوگا کہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کی شخصیت کو ایسا بنایا ہے کہ میں نے بطور خالق، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، میں بطور خالق میں نے قابل تعریف اور قابل حمد و ستائش جو خوبی بھی آج تک کائنات کی ابتدا سے انتہا تک پیدا کی ہے یا جس کو پیدا کروں گا اور ظہور ہوگا، وہ ساری خوبیاں آپ کی شخصیت میں نہایت کثرت کے ساتھ منتہا کمال پر میں نے جمع کر دی۔ یہ معنی ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یعنی آپ کی شخصیت جامع الصفات ہے، جامع الکمالات ہے، جامع النعمات ہے، جامع الصلاحیات ہے، جامع الاستعدادات ہے، جامع الاوصاف ہے، جامع المحاسن ہے، جامع الفضائل ہے۔ اب جو لفظ استعمال کر لیں کسی نعمت اور فضیلت کے لیے، تو فرمایا الکوثر کے ذریعے کہ میرے محبوب ہر خوبی میں نے آپ میں رکھ دی ہے، اور وہ خوبی بھی کثرت کے ساتھ رکھ دی ہے۔ پھر ساری خوبیاں جس شے پر خوبی کے لفظ کا اطلاق ہو سکتا تھا اور ہو سکتا ہے، وہ ساری خوبیاں آپ کی ذات میں جمع کر دی ہیں، اور صرف جمع ہی نہیں، الکوثر انہیں منتہائے کمال پر پہنچا دیا۔ جو خوبی آپ میں نہیں وہ خوبی ہی نہیں ہے، جو وصف آپ کی ذات میں نہ پایا جائے، وہ کائنات میں اگر ہو تو اسے وصف نہیں تصور کیا جائے، وہ پوزیٹیو ویلیو نہیں ہوگی، وہ میری بلیسنگ، میری نعمت اور میری رحمت اور وہ فضیلت تصور ہی نہیں ہوگی۔ جس شے کو کسی زمانہ میں بھی فضیلت تصور کیا جاتا رہا، اس کے لیے لازم ہے کہ آپ کے وجود میں موجود، اور جس مرتبے کو کمال تصور کیا جاتا رہا، لازم ہے میرے محبوب کے وہ آپ کے قدموں میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ آقا علیہ السلام کی شخصیت کا ایک ہمگیر، جامع اور بڑا باکمال تصور پیش کیا گیا۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے انبیاء کرام اور رسول اعظام جب دنیا میں آئے تو وہ مخصوص علاقوں کی طرف مبعوث کیے جاتے تھے، مخصوص قوموں کی طرف اور مخصوص زمانوں کے لیے مبعوث ہوتے تھے، یعنی ان کی بعثت کے ساتھ زمان اور مکان کی حدود اور قیود ہوتی تھی، لیمیٹیشن۔ ان کی بعثت کا زمانہ ان لیمیٹڈ نہیں ہوتا تھا، اور ان کی بعثت کا علاقہ جن لوگوں کی طرف یا جس علاقے کی طرف مبعوث ہوتے تھے وہ بھی ان لیمیٹڈ نہیں ہوتا تھا، غیر محدود ہوتا تھا۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان میں خوبیاں، محاسن، فضیلتیں اور کمالات انبیاء میں، ہر نبی ہر رسول میں رکھتا تھا، اس قدر جتنے ان کی بعثت کے دائرے کے اعتبار سے انہیں مطلوب ہوتے، ضروری ہوتے، تاکہ وہ اپنے زمانے میں اور ان لوگوں کے مقابلے میں جن کی طرف مبعوث ہوئے سب سے اونچا لگے، سب سے بلند رتبہ لگے، سب سے زیادہ معزز، محترم اور مکرم سمجھا جائے، اپنی خوبیوں کے اعتبار سے، صلاحیتوں کے اعتبار سے، حسن و جمال کے اعتبار سے، رتبہ و کمال کے اعتبار سے، اپنے طور طریقوں کے اعتبار سے، اپنے شاعر کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، اپنے معاملات میں، اپنے بیہیویئر میں، اپنے کنڈکٹ میں، وہ جس جہت سے بھی کوئی اس کو دیکھے، علم میں، حکمت میں، معرفت میں، فہم میں، بصیرت میں، ذکا میں، جس اینگل سے بھی کوئی دیکھے، وہ نبی اور رسول اپنے پورے زمانے میں سب انسانوں سے، بنی نوع انسان سے سب سے بلند و بالا نظر آئے۔
اس کے بغیر یہ جائز ہی نہیں کہ کوئی کسی نبی کا کلمہ پڑھے اور اس کا امتی ہو جائے اور اس کے تابع ہو جائے۔ تو چونکہ ہر نبی رسول کو مطاع بنایا جاتا تھا، اس کی اطاعت اپنے زمانے کے ہر شخص کے لیے جو کلمہ پڑھے واجب کر دی جاتی تھی، تو مطاع کوئی تبھی ہو سکتا ہے کہ وہ اطاعت کرنے والے سے افضل ہو، اتم ہو، اکمل ہو، اعلیٰ۔ اگر وہ خود کم ہے رتبے میں، صلاحیت میں، فہم میں، قابلیت میں، کسی بھی جہت میں کم ہے کسی ایسے شخص کے مقابلے میں جس پر اس کی اطاعت واجب کر دی گئی ہے، تو وہ اس کے لیے واجب اطاعت نہیں رہتی۔ قرآن مجید نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ ہم نے آج تک جتنے بھی رسول بھیجے دنیا میں، کوئی ایک رسول ایسا نہیں بھیجا جس کی بعثت کا مقصد یہ نہ ہو کہ اللہ کے اذن سے اسے اپنے زمانے میں مطاع سمجھا جائے، اس کی قوم اس کو اپنا مطاع بنا لے، اپنا آئیڈیل بنا لے، وہ ان کا لیڈر ہو، وہ ہائیسٹ ہوگا رینک میں، اپنے نالج میں، اپنی وزڈم میں، اپنے بیہیویئر میں، اپنی موریلٹی میں، اپنی ویلیوز میں، اپنے کریکٹر میں، اپنی انٹیگریٹی میں، اپنی شخصیت کی سولیڈیریٹی میں، الغرض جو بھی خوبیاں اس کی گن لیں وہ ہر ایک خوبی میں اعلیٰ ہوگا، تب ہی وہ اپنے زمانے کے لوگوں اور اپنی قوم کے لیے مطاع تصور ہو سکتا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام نے ان کی بعثت کے زمان اور مکان کے اعتبار سے خوبیاں جمع کر دی جاتی۔ حضور علیہ السلام کی جب بعثت کا وقت آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بعثت کے لیے زمان اور مکان کی قیود کو اور حدود کو اٹھا دیا، ختم کر دیا۔ آپ کی بعثت کا دور اور آپ کی رسالت کا زمانہ بھی غیر محدود ہو گیا، مکان بھی غیر محدود ہو گیا، زمان بھی غیر محدود ہو گیا۔ اس لیے آپ پورے قرآن مجید میں پڑھیں گے، پہلے انبیاء علیہ السلام کا ذکر، اب قرآن مجید کو جب اس کنٹیکسٹ میں آپ پڑھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گا۔ تو شعیب علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو اہل مدین کے ہم تناظر میں آتا ہے، ہود علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو ان کی قوم کا جہاں وہ رہتے بستے تھے، صالح علیہ السلام کا ذکر آتا ہے ان کی قوم کے حوالے سے جہاں وہ رہتے اور بستے تھے، لوط علیہ السلام کا ذکر ہے ان کی قوم کے حوالے سے، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے ان کی قوم کے حوالے سے، اسحاق علیہ السلام کا ذکر ہے، یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے، یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے جہاں مبعوث ہوئے، مصر کا ذکر آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، سلیمان علیہ السلام کا، داؤد علیہ السلام کا، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کا، بنی اسرائیل کا ایک نسل کا ذکر آتا ہے، نوح علیہ السلام کا ذکر آتا ہے قوم کے ساتھ۔ آپ پورے قرآن کا مطالعہ کرتے چلے جائیں تو آپ کو یہ حقیقت سمجھ میں آ جائے گی۔ اب جب آقا علیہ السلام کی بعثت ہوتی ہے، اب اسی قرآن مجید کو پڑھیں، الحم سے والناس آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ حضور علیہ السلام نے یعنی قرآن مجید میں وحی آسمانی کی شکل میں کہیں بھی اہل مکہ کو خطاب کیا گیا، یا اہل مکہ، یا اہل المدینہ، یا اہل الحجاز، عرب کو مخاطب ٹھہرایا گیا، اہل حجاز کو مخاطب ٹھہرایا گیا، اہل حرمین کو مخاطب ٹھہرایا گیا۔ حالانکہ ان میں آقا علیہ السلام پیدا ہوئے، وہ عرب آقا علیہ السلام کی قوم تھی، قریش آقا علیہ السلام کی قوم تھی، مگر آقا علیہ السلام کی بعثت کے تناظر میں کسی مقام پر حضور علیہ السلام کا جو خطاب ہے پورے قرآن مجید میں وہ زمانی حدود اور قیود کے اعتبار سے نہیں آیا، کہیں بھی ایڈریس نہیں کیا، جب بھی ایڈریس کیا ہے دو طریق پر کیا گیا قرآن مجید میں۔ اگر ایمان لانے والوں سے بات کرنی ہے، اہل ایمان سے، تو یا ایھا الذین آمنوا، خصوصی بات کرنی، عمومی ہدایت اور پیغام کی بات کی ہے تو یا ایھا الناس کہا۔ جب حضور علیہ السلام کی دعوت اور بعثت کی بات آئی، اب اس لیے قرآن مجید نے اس کو واضح کیا، سورہ سبا کی آیت نمبر 28 میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔